اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثه والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہت حمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد. حضرات گرامی قدر مومنین، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ اتنی مشہور و معروف ہے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ عربی عبارت بھی آپ کے حافظوں کے اوراق پر تحریر ہے، اس لیے کہ اس کے ذیل میں علماء خطبہ ذاکرین سے آپ نے اتنا سنا ہے کہ آپ کو خالی ترجمہ یاد نہیں ہوا، آیت بھی یاد ہو گئی. لیکن چند باتیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں بتصدق نالین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. آپ متوجہ رہیں، یقیناً آپ مسلسل مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، انسانی اذہان تھک جاتے ہیں، جسم تھک جاتے ہیں. مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی میں بات کو تمام کر دوں گا. غور کیجیے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہے مفہومی، وہ غلط نہیں ہے، اسے غلط نہیں کہا جائے گا، وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے مفہومی ترجمہ. اور ایک ترجمہ ہے لفظی، لفظ لفظ کا ترجمہ. مفہومی ترجمے میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، وہ اضافہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ جو پسندیدہ ہے یہ اضافی ہے، یہ اضافی ہے، یہ مفہوم بیان ہو رہا ہے، پسندیدہ دین اسلام. بہت غور سے سنیے گا، ایک منزل تک لانا ہے اور آنے والے آ جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جو اپنے گھر سے یہ نیت کر کے چلے ہیں کہ مجھے شہید کے مزار پر جانا ہے، شہید کے یہاں جانا ہے، وہ مجلس میں آ چکے ہیں. اور جو یہ نیت کر کے چلے ہیں کہ مجھے آگرے آنا ہے، وہ بھی نہیں آئے. ایک صلوات پڑھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہاں، تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے، تھوڑا وقت لگے گا آنے میں، تھوڑا وقت لگے گا، آہستہ آہستہ وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. آنا سب کو یہی ہے،
آئیں گے ضرور، منزل یہی ہے، آئیں گے ضرور، غور کیجئے گا۔ تو آپ متوجہ رہیے گا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے مجمع کی قلت اور کثرت کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر سننے والے لوگ موجود ہوں۔ اگر جملہ کہوں، ابھی جنازہ بھی آیا تھا تو جملہ کہوں بفہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اسماع افہم کے مالک لوگ بیٹھے ہوں تو پھر مجمع کی قلت اور کثرت کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت۔ متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے، میں چند باتیں کوشش کروں گا۔ تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا میں لفظ کا بتاؤں آپ کو ترجمہ کیا ہے۔ پہلے اس میں لفظ گنیے، اس فقرے میں لفظ کتنے؟ ایک ہے انا، ایک ہے دین، ایک ہے اندہ، ایک ہے اللہ، ایک ہے اسلام۔ کتنے لفظ ہوئے؟ 5۔ اب بھی نہیں سمجھے اسلام کیا ہے؟ اللہ نے یہیں سے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے۔ اب انا کا مطلب ہے عربی میں بے شک، انا کا مطلب ہے بے شک۔ دین کا مطلب ہوتا ہے راستہ، طریق، لیکن دین لفظ عربی ضرور ہے مگر اجنبی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ آپ دین ہی کر لیجئے۔ تو بے شک دین، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، نزدیک، قریب۔ اللہ کا مطلب اللہ ہے، اور اسلام کا مطلب یا تسلیم والا یا سلامتی والا، یہی ہے نا۔ تو آپ اسلام کا ترجمہ بھی اسلام کر لیجئے۔ تو اب پورے تمام لفظوں کا میں نے ترجمہ بتا دیا نا۔ اب دیکھیں، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب اس میں عربی میں، اس فقرے میں عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا کہ جس کا ترجمہ میں پسندیدہ کروں۔ بھائی متوجہ ہے نا؟ اس آیت میں کوئی ایسا فقرہ نہیں آیا کہ جس کا ترجمہ میں پسندیدہ کروں، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کون سے لفظ کا میں ترجمہ کروں؟ میں نے لفظ کا بتا دیا ترجمہ کیا ہے۔ اب اس میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کا میں پسندیدہ ترجمہ کروں؟ کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس آیت میں۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اب اور پسندیدہ اگر آپ غور کریں تو ترجمہ ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پسندیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو لینا تھی ایک شرٹ، آپ پہنچے دکان پر، آپ نے کہا مجھے ایک شرٹ چاہیے ہے، دکھا دو۔ اس نے 20 شرٹیں آپ کے سامنے لگا دی۔ غور کیجئے گا، 20 شرٹیں آپ کے سامنے لگائی۔ آپ نے اس 20 میں سے ایک کو پسند کیا، ایک کو چنا، ایک کو پسند کیا، لیکن جو 19 آپ نے ریجیکٹ کی ہیں تو یہ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کی ہے کہ مانگی شرٹ تھی، دکھایا کرتا کیوں؟ غور کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں یہ ہے شرٹ۔ جو 19 ریجیکٹ کی ہے انہیں بھی آپ مان رہے کہ ہے شرٹ ہی، لیکن پسند مجھے نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہے شرٹ لیکن پسند مجھے نہیں ہے۔ تو پسند کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں ایک جیسی بہت ساری چیزیں ہوں ان میں سے ایک کو چن لیا جائے، یہ ہے پسند۔ اب اگر ترجمہ کیا جائے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ اور بھی دین مان رہا ہے مگر پسند اسلام ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد یا علی۔ غور کیجئے، مگر پسند اسلام ہے نہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اب اس دین کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ یہ تھوڑی سی تمہید برداشت کر لیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اس دین کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا اصول دین، اور دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا فروع دین۔ بچپن میں پڑھا ہے نا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب پڑھ چکے ہیں نا؟ کوئی میں نے ایسا حوالہ تو دیا نہیں کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے۔ آپ جو پڑھ چکے وہی میں نے بتایا۔ اصول دین، فروع دین۔ اصول دین کو عقیدہ کہا جاتا ہے اور فروع دین کا نام اعمال ہے۔ فروع دین کا تعلق اعمال سے ہے، اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اصول میں، عقیدے میں 5 چیزیں رکھی گئیں
आमाल में 10 चीजें रखी गई, मगर कोई ये ना समझ ले कि अमल सिर्फ 10 ही है और अकीदे सिर्फ 5 ही है। गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं है भाई। आप बताइए फुरूए दीन में क्या है? का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमल बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, यही 10 चीजें हैं ना भाई। फुरू में यही 10 चीजें हैं जो आपको नजर आ रही है। ये बताइए पड़ोसियों का ख्याल रखना फुरूए दीन में है कि नहीं है? यतीमों का सहारा बनना फुरूए दीन में है कि नहीं है? भाई भाई का ध्यान रखना फुरूए दीन में है कि नहीं है? मोमिन मोमिन का ख्याल रखना फुरूए दीन में है कि नहीं है? वालिदैन की इताअत करना फुरूए दीन में है कि नहीं है? का ये है तो फिर दिखाइए कहां नजर आ रहा है? गौर कर रहे आप? फुरूए दीन तो मैंने गिनवाए, इसमें नजर तो कहीं नहीं आ रहा है कि यतीमों का ख्याल रखो, बेवाओं को सहारा दो भाई। और कर रहे आप पड़ोसियों का ध्यान रखो। आवाज आई कैसी बातें कर रहे हैं? ये जो 10 बताए गए हैं ये तो फुरूए दीन की 10 किताबों के नाम है। अल्लाह अकबर। अभी किताब खोली कहां गई है? जब किताब खोलेंगे तो बहुत सारे फुरू और नजर आएंगे। तो जैसे फुरूए दीन की 10 किताबें हैं, मैंने कहा ना ये थोड़ी सी तमहीद है ताकि आने वाले भी आ जाए। फुरूए दीन की ये 10 किताबें हैं, बाकी फुरू तो और बहुत सारे भी हैं। गौर कर रहे आप? वैसे ही उसूले दीन की अकीदे की 5 किताबें बताई गई हैं। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, कयामत, ये 5 किताबें हैं। अरे किताबों के खाली ऊपर लिखे हुए नाम लोग पढ़ के कह देते हैं कि आप तो कहते हैं अज़ादारी करना ये भी अकीदा, फर्श अज़ा बिछाना ये भी अकीदा, अलम सजाना ये भी अकीदा, ताबूत बनाना ये भी अकीदा, ताजिया बनाना ये भी अकीदा, जुलूसों में जाना ये भी अकीदा। अगर ये अकीदा है तो उसूल दीन में नजर क्यों नहीं आता? अरे भाई किताबों के नाम क्यों देख रहे हो? किताबे इमामत खोल के तो देखो। भाई सलावात तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। और करें। अब थोड़ा सा देखिए, अगर बोलते रहेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। इसलिए कि ये बोलना, ये जो मौलाए कायनात ने फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ, तो यहां अगर ना बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? इलेक्शन की रैलियों में? अरे फजाइले आले मोहम्मद पर तायीद किया कीजिए, इस पे जबान खोला कीजिए। और चूंकि माशरा बड़ा ख़राब है, माशरा ये सोचता है कि कहीं हमारी वजह से इनको फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बोलने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ही का फ़ायदा होगा। इसलिए किताबों में मिलता है कि जो फ़ज़ाइल अहले बैत सुन के एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी तमाम ज़बान के किए हुए गुनाहों को माफ़ कर देता है। गौर कर रहे हो? इसका भी फायदा आप ही को मिलता है। तो आप बोलते रहिएगा, इसका कोई हमें फायदा नहीं। आज यही कह के तो हमारे छोटे भाइयों को बहकाया जाता है कि ये उलमा खुतबा ज़ाकिरीन मिंबरों पर आते हैं और ऐसी बातें पढ़ के चले जाते हैं सिर्फ दाद और तहसीन के लिए कि उनको वाह वाह मिल जाए, सुबहान अल्लाह मिल जाए। गौर कर रहे हैं आप बताइए, मैं न जाने कहाँ कहाँ मजलिसें पढ़ता रहता हूँ, दाद मिलती रहती है। तो अगर हम ही को दाद मिलती है तो हमारा दाद से तो घर भर जाना चाहिए। हमें तो रहने के लिए दूसरा घर बनवाना पड़ेगा कि वो तो घर तो दाद से भर गया है ना भाई। दाद आप बताइए, आपने किसी खतीब को दाद दी है? इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। किसी खतीब को दाद दी है? किसी जाकिर को दाद दी है? किसी आलिम को दाद दी है मजलिस सुन के? नहीं दी है, कभी नहीं दी है। क्या मतलब है? मतलब ये मैं समझाता हूं आसान करके ताकि बच्चे भी समझें। किसी खतीब को आज तक आपने दाद ही नहीं दी है, किसी जाकिर को नहीं दिए। भाई फजाइल सुनते हैं तो आप किसी खतीब को दाद नहीं देते हैं, किसी खतीब को दाद नहीं देते हैं, किसी खतीब की तारीफ नहीं करते हैं।
میں بہت آسانی کے ساتھ آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ متوجہ ہو جائیے گا، بس بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، غور کیجئے گا۔ کسی خطیب کو آپ داد تھوڑی دیتے ہیں، کسی ذاکر کو داد تھوڑی دیتے ہیں۔ بھائی میرا نام ہے تنویر عباس، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، آپ داد دے رہے ہیں۔ مثلا میں مولا علی کے فضائل شروع کروں اور آپ بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان التنویر۔ اور ہی نہیں فرما رہے ہیں آپ، میرا نام تنویر عباس ہے نا، آپ کیا کہیں گے؟ سبحان التنویر۔ کہا نہیں، کبھی نہیں کہیں گے۔ بھائی تو مجھے اگر داد دینا ہے تو پھر میری تعریف کیجئے نا۔ کہا نہیں، میں آپ کو داد توڑی دے رہا ہوں۔ اچھا تو جس کے فضائل ہو رہے ہیں کیا آپ اس کو داد دیتے ہیں؟ بھائی میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں ہوں کیا، میری بساط کیا، میری حیثیت کیا؟ جس کے فضائل ہوتے ہیں کیا آپ اسے داد دیتے ہیں؟ نہیں، اسے بھی داد نہیں دیتے۔ مثلا میں مولا علی کے فضائل پڑھوں اور آپ بولیں گے، اور بولیں گے تو کس کو داد دیں گے؟ غور کریں گے، آپ اپنے ہی پر غور کرتے رہیے گا۔ مثلا میں نے مولا کی فضیلتیں شروع کی، علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایع نشان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر، علی فاتح بدر حنین، علی مالک کونین، علی والد حسنین، علی شوہر بطول، علی داماد رسول، علی بنت اسد کا پھول، علی کعبے کی زینت، علی محراب کی زینت، علی مصلی کی زینت، علی سدرۃ المنتہا کی زینت، علی عرش عظیم کی زینت، علی کعبہ کوثین کی زینت، علی دوش پیغمبر کی زینت، علی مصلی کی زینت، علی منبر کی زینت، علی عرش کی زینت، علی فرش کی زینت، علی مکان کی زینت، علی میدان کی زینت۔ میں پڑھ رہا تھا مولا علی کے فضائل، مگر آپ نے ایک بار علی کی تعریف نہیں کی، ایک بار آپ نے نہیں کہا سبحان علی، سبحان علی، سبحان علی، ایک بار بھی آپ نے نہیں کہا۔ میں علی کے فضائل سنا رہا تھا، علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایع نشان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر۔ میرا مجمع جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے میں دنیا کو یہی تو سبق دینا چاہتا ہوں کہ آؤ فرش اعظم سے درس لے کے جاؤ کہ فرش اعظم پہ بیٹھنے والے فضائل تو علی کے سنتے ہیں، تعریف اللہ کے۔ زینت کے شوہر، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، نبیوں نے پکارا، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، مشکل میں پکارا، مشکل میں پکارا۔ میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، حل ہو جائیں گی، حل ہو جائیں گی۔ نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے سرکار آپ کو، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھیں، جزاک اللہ۔ تو آپ نے غور فرمایا یہاں فضائل تو اہل بیت کے سنے جاتے ہیں، تعریف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ ارے یہ فرش عزا پہ بیٹھنے والے اللہ کو بھول کے تھوڑی بیٹھتے ہیں، یہ تو علی علی کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہاں یہ تعریف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اب جنہیں فضائل اچھے نہیں لگتے ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کو فضائل اچھے نہیں لگ رہے یا اللہ کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ فضائل کا کمال ہے۔ اب آپ آئیے اصول دین، آپ بتائیے، آپ سے سوال ہے، پہلے اصول دین ہے یا فروع دین؟ پڑھا ہے نا، یا کووڈ میں سب بھول گئے؟ یاد ہے نا؟ ہاں تو یاد رکھیے گا، پہلے کیا ہے؟ اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ عقیدہ، یہی ہے نا اصول دین یعنی عقیدہ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ پہلے ہے، اعمال بعد میں۔ وجہ جانتے ہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے پھر عمارت بنائی جاتی ہے۔ عقیدہ بنیاد کا نام ہے، جب بنیاد صحیح ہوگی تو عمارت صحیح بنے گی۔ اگر بنیاد ہی گڑبڑ نکل گئی تو پھر عمارت بنا لیجئے
کچھ کام نہ آئے گی. غور کیجئے گا. اب لیجئے عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اصول دین میں کیا ہے سب سے پہلے؟ توحید. اول توحید. دنیا آج تک توحید ہی نہیں سمجھ پائی. اگر سمجھ گئے ہوتی تو یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے. دنیا سوچ رہی ہے کہ بس اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بس اللہ اللہ کرتے رہو، ہم توحید پرست بن گئے. اگر صرف اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہے تو شیطان نکالا کیوں گیا؟ وہ اللہ ہی اللہ تو کر رہا تھا. اور آپ تو 6 منٹ میں 17 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اس نے تو 6000 سال میں ایک سجدہ کیا. ایسا عبادت گزار، ایسا عبادت گزار. کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ نہیں کرواؤ، زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں رہے گا جو تیری عبادت سے میں خالی رکھوں. ہر جگہ تیری عبادت کروں گا پروردگار، مگر آدم کا سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا نکل جا، تیری عبادتیں نہیں چاہیے. کوئی میں ووٹنگ سے خدا تھوڑی بناؤ کہ میرا ایک ووٹ کم ہو جائے گا. چل نکل جا یہاں سے، تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، میں معبود ہوں. کوئی عبادت کرے یا نہ کرے. غور کر رہے ہیں آپ؟ میں خدا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے. نکل جا میری بارگاہ سے. نکال دیا. اور یہ کہہ کے نہیں نکالا کہ بھائی میری بات نہیں مانی تو نکال دیا، تھا بڑا مومن. غور نہیں فرمایا آپ نے. آوازی کانا من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے. یعنی پرانا کافر تھا، پتہ چلا. پرانا کافر تھا، پتہ چلا. پرانا کافر پتہ چلا. اس کا مطلب پرانوں کا پتہ ہی چلتا ہے جت اللہ کا اعلان. دانی ملیں گے، دامن بچائیے. ہر جگہ نہیں ملیں گے، دامن بچنا ہے تو یا علی. غور فرما. نکال دیا، کہا تیری عبادت نہیں چاہیے. تو اس کا یہ ہوا کہ صرف کرنے کا نام توحید پر. کہا پھر جسے منوائے اسے توحید پرستی ہے. آپ کہیں گے دل میں دے رہا ہوں دلیل کہ یہ بتائیے کعبے کو ماننا ضروری نہیں. کہا بے شک ضروری ہے. کعبے کا انکار کرنے والا کہا کافر. قرآن کا انکار کرنے والا کہا کافر. کافر ہو گئے نا. تو یہ کافر کیوں ہوا قرآن اور کعبے کا انکار کرنے والا؟ کہا چونکہ اللہ کہہ رہا ہے مانو، نہیں مانا تو دائرہ اسلام سے نکل گیا. اچھا اگر کعبے کو مان لیا تو کعبے کو ماننا گویا اللہ ہی کو مان لیا. قرآن کو مانا گویا اللہ کو مان لیا. تو اس کا مطلب جو اللہ کہے جسے کہ مانو اسے ماننا ہی تو توحید پرستی ہے. اگر اللہ کہے کعبہ مانو، کعبے کو ماننا توحید پرستی. قرآن مانو، قرآن کو ماننا توحید پرستی. اگر اللہ کا اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کو ماننا توحید پرستی. اب کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. یہی ہے نا لا الہ الا اللہ. سب کو یاد ہے نا؟ بس میں یاد دلاتا ہی جاؤں. توحید پرستی ہے. اگر اللہ کا کعبہ مانو، کعبے کو ماننا توحید پرستی. قرآن مانو، قرآن کو ماننا توحید پرستی. اگر اللہ کا اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کو ماننا توحید پرستی. اب کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ. یہی ہے نا لا الہ الا اللہ. سب کو یاد ہے نا؟ بس میں یاد دلاتا ہی جاؤں آگے. لا الہ الا اللہ. دیکھیں یہ بظاہر آپ کو ایک سطر نظر آ رہی ہوگی، ایک فقرہ، لیکن اس میں 2 فقرے ہیں اصل. ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ. لا الہ کا مطلب کوئی خدا نہیں، الا اللہ کا مطلب سوائے اللہ کے. تو پہلے ہے انکار، بعد میں ہے اقرار. غور کر رہے ہیں آپ؟ یوں کہہ دیا جائے کہ جو فروع دین میں پہلے ہے وہ اس میں بعد میں ہے، اور جو فروع دین میں بعد میں ہے وہ اس میں پہلے ہے. بھائی پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بھائی لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے. اس اللہ پہ غور کیجئے گا. جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے. اللہ کے پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے پہلے تو لا الہ ہے، کوئی خدا ہی نہیں. جب خدا ہی نہیں تو کائنات ہی نہیں، کچھ نہیں.
لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ، یہ اللہ جو ہے نا اس پہ غور کیجئے گا، جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے پہلے کچھ ہے ہی نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، جو ملا اللہ کے بعد ملا ہے، اللہ کے پہلے کچھ نہیں۔ اور آسان کروں، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو جو ہیں وہ اللہ ہی کے بعد تو ہیں، اللہ کے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ بھائی آیتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ کے بعد، وما محمد الا رسول، جو ملا وہ اللہ کے بعد ملا، اللہ کے بعد ملا، ایسا ہی ہے نا۔ اور آسان کروں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے پہلے نقصان، خسارہ، گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ، فائدہ، فائدہ۔ بھائی اللہ کے پہلے ہے نقصان، اللہ کے بعد ہے فائدہ۔ بھائی یہ قرآن سنایا ہے نا، وما محمد الا رسول، جو ہے اللہ کے بعد، لا الہ الا اللہ جو ہے اللہ کے بعد، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، جتنے فائدے اللہ کے بعد۔ تو بھائی اب یہ تو پتا چل گیا نا کہ جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ اب اتنی اللہ سنانے کے بعد اگر ایک اللہ یاد نہ دلائی جائے تو بات ہی ادھوری رہ جائے گی، لا فتح الا علیہ۔ اے اللہ ہے نا، لا فتح الا۔ یہاں سے ہمارے عقیدے کا آغاز ہوتا ہے، عقیدے کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے، غور کیجئے گا، عقیدے کی شروعات۔ اب جب پھر اور آگے بڑھتا ہے دین، تو اس دین میں بڑی ایک اہم شے ہے جس کا نام ہے نصرت۔ میں آ گیا میں اپنی منزل پر۔ دین میں بہت اہم شے ہے، میں بزرگوں سے خاص دعائیں چاہتا ہوں، اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کی خاص توجہ۔ دین میں ایک اہم شے ہے جس کا نام ہے نصرت، اور دین میں بہت اہم شے ہے نصرت۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یوں لگا لیں کہ نبی نے دین کا آغاز ہی نہیں کیا جب تک ناصر نہیں مل گیا۔ اللہ اکبر، جب تک ناصر نہیں ملا دین کی شروعات ہی نبی نے نہیں کی ہے۔ ارے اگر دین میں نصرت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، دیکھتا ہوں یہ جملہ آپ کیسے سراہیں گے یا ضائع کر دیں گے، اگر دین میں نصرت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ناصر کی کوئی عظمت نہ ہوتی، تو کبھی نبی علی نہ مانگتے اور علی عباس نہ مانگتے۔ اگر دین میں نصرت، اتنی نصرت کی اہمیت ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں سلطانا نصیرہ، پروردگار مجھے ایک ناصر عطا کر دے، اور علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ مانگ رہا ہے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اللہ نے حکومت کائنات پر دی ہے مولا علی کو، لیکن یہ حکومت علی نے مانگی نہیں ہے، اللہ نے خود دی ہے۔ فضا پہ علی کی حکومت، گھٹا پہ علی کی حکومت، چرندوں پہ علی کی حکومت، پرندوں پہ علی کی حکومت۔ ارے سب نہ بولے، لیکن جو علی کی حکومت میں رہ رہا ہے وہ تو بولتا رہے میرے ساتھ۔ زمین پہ علی کی حکومت، آسمان پہ علی کی حکومت، سورج پہ علی کی حکومت، فضا پہ علی کی حکومت، گھٹا پہ علی کی حکومت، ہوا پہ علی کی حکومت، سمندروں پہ علی کی حکومت۔ بھائی کائنات کے ذرے ذرے پہ علی کی حکومت ہے۔ ایسے سلطان کا نام ہے علی، لیکن یہ حکومت علی نے مانگی نہیں، اللہ نے خود دی ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ نہ جانے عباس کی سلطنت کا نام ہے کہ علی جیسا سلطان مانگ رہا ہے، علی جیسا سلطان طلب کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ اب اس دعا کی تکمیل کے لیے مولا علی کہتے ہیں عقیل، اب بہت غور سے سنیے گا، خاص منزل ہے۔ عقیل کوئی ایسا خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی گھر، کوئی لڑکی ایسی بتاؤ کہ جس سے شادی کی جائے ایک شجاع اور بہادر بیٹا۔ علی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے بھائی عقیل سے، کہ علی کو نہیں پتا تھا وہ قبیلہ کون سا ہے، وہ خاندان کون سا ہے، وہ لڑکی کون ہے، کہ نہیں پتا تھا؟ کہ بالکل پتا تھا۔ جس کی تلوار نسلیں جانتی ہو، کیا وہ علی شجرے نہیں جانتا؟
کہا بے شک. تو پھر علی پوچھ کیوں رہے؟ کہ یہ پوچھ نہیں رہے علی، یہ مشورے کی اہمیت بتا رہے ہیں. یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے پہلے مشورہ کر لینا. مشورے کی بڑی اہمیت ہے، کتابوں میں باقاعدہ ہے کہ مشورہ کر لینا چاہیے. جو کام کیا جائے تو جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جو کام شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے پوچھا جائے، مشورہ کیا جائے. اسی لیے بزرگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے. مشورے کی اہمیت علی بتا رہے ہیں، ورنہ وہ کائنات میں کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے جو علی سے چھپی ہوئی ہو. کس کا شجرہ علی نہیں جانتے، کس کی نسل علی نہیں جانتے، سب جانتے ہیں نا. لیکن یہ مشورے کی اہمیت بتا رہے. تو جناب عقیل کہتے ہیں ہاں میرے بھائی، قبیلہ کلابیہ ہے، حزام ہے، ان کی بیٹی سے شادی کر لیجئے. شجاع ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، سخی ہیں، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر. کہا تو اس رشتے کا وکیل کون بنے گا؟ کہا میں عقیل خود ہی بن جاتا ہوں. سنیے گا، شاید میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے نئی بات ہو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں، غور کیجئے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے تو رشتہ لے کے جائیے. اب جناب عقیل چلے. میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن مجھے یہی پتا چلا کہ ابھی علم مبارک برآمد ہوگا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ علمدار کا تذکرہ تھوڑا سا کر دیا جائے. غور کیجئے گا. لیجئے، جناب عقیل چلے رشتہ لے کے. کہاں آ رہے ہیں؟ مولا عباس کے ننیحال. سنیے گا، مولا عباس کے ننیحال کی جانب جناب عقیل چلے. جناب حزام مولا عباس کے نانا، جناب حزام مولا عباس کے نانا، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. تو باقاعدہ ان کا دربار سجتا تھا اور لوگ آتے تھے، مشکلیں بتاتے تھے، یہ حل کیا کرتے تھے. تو ان کی ایک مسند تھی، اس پہ یہ بیٹھا کرتے تھے اور لوگ انہیں مشکلیں اپنی بتایا کرتے تھے. سنیے گا بہت غور سے. جناب حزام مولا عباس کے نانا، یہ قبیلے کے اپنے سردار تھے. تو جب بھی ان کے دروازے پر کوئی آتا تھا، دق الباب کرتا تھا، کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، تو ان کا غلام، جناب حزام کا غلام آتا تھا اور دروازہ کھولتا تھا اور کہتا تھا آئیے آپ دربار میں بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب بھی مولا عباس کے نانا کے پاس کوئی آتا تھا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو غلام دروازہ کھولتا تھا اور کہتا تھا آپ دربار میں بیٹھیں آنے والے سے، اور میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. یہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا غلام. جو بھی آتا تھا دروازہ کھول کے کہتا تھا آپ دربار میں بیٹھیے، میں آقا کو بلا کے لاتا ہوں، سردار کو بلا کے لاتا ہوں. آج جب جناب آپ یہاں سے بہت خاص توجہ چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ جملوں کو ضائع نہ کریں گے، بڑی امیدوں کے ساتھ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، شاید کوئی خاص بات ہو. غور کیجئے گا. جناب حزام کے غلام کا خاصہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی دروازے پہ آتا تھا وہ دروازہ کھول کے کہتا تھا آپ بیٹھیے، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. آج جب جناب عقیل پہنچے دروازے پر، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام نے آ کے حسب عادت دروازہ کھولا، جناب عقیل کے چہرے پر نظر پڑی تو ہمیشہ سب سے کہتا تھا آپ آئیے دربار میں، میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں. آج جو عقیل کو آیا ہوا دیکھا تو فوراً یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھیے میں سردار کو بلا کے لاتا ہوں، نہیں، بلکہ جیسے ہی غلام کی نظر عقیل پر پڑی الٹے پاؤں بھاگا اور جناب حزام کے پاس آ کے کہتا سردار کا کیا ہوا؟ کہ آپ کے بھی سردار آئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سردار، آپ کے بھی سردار آئے. حزام کہتے ہیں کیا کوئی بنی ہاشم کا آیا ہے؟ ارے بھائی مجلسیں سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ لطف اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ کہ بنی ہاشم سے کہاں عقیل آئے. کہا دروازہ تم نہ کھولنا، میں خود جاؤں گا. یہ کہہ کے سردار کے استقبال کے لیے سردار بڑھا. غور کیجئے گا. جناب عقیل کے استقبال کے لیے جناب حزام دروازہ کھولا. سردار کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہ کام کچھ ایسا تھا کہ مجھے کو آنا پڑا.
کام کچھ ایسا تھا کہ مجھے کو آنا پڑا. کہا تو آئیے سردار, آپ کا گھر ہے, میرے لیے تو خوشی کی بات ہے, آئیے. اب جب دربار میں جناب عقیل پہنچے تو بہت ساری مسندیں ہیں, عام مسندیں, سردار کی ایک خاص مسند ہے. تو جناب عقیل ایک عام مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں. تو جناب حزام کہتے ہیں سردار آپ وہاں نہیں بیٹھیں گے, آپ یہاں بیٹھیں گے. کہا یہ تو سردار کی مسند ہے اور سردار تو آپ ہیں, تو وہ تو وہاں تو آپ بیٹھیں گے. تو جناب حزام کہتے ہیں قبلہ جب وہ آتے ہیں جن کا سردار میں ہوں تو میں یہاں بیٹھتا ہوں, اب جب وہ آ گیا ہے جو میرا بھی سردار ہے تو وہ یہاں بیٹھے گا. اب جناب عقیل بیٹھ گئے. اب مولا عباس کے نانا جناب حزام, غور کیجئے گا, جناب حزام مولا عباس کے نانا ہے, یہ یاد رکھیے گا. جناب حزام کا خاصہ یہ تھا کہ یہ اتنے سخی تھے, اتنے سخی تھے, سخاوت ان کی اتنی زیادہ مشہور تھی, بہت زیادہ مشہور تھی, سخی اتنے تھے کہ یہ آنے والے سے کوئی بھی آئے, جناب عقیل کی بات نہیں ہو رہی, کوئی بھی آئے تو یہ کسی بھی آنے والے سے 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو. جناب عقیل آج پہنچے ہیں نا, آج پہنچے ہیں, لیکن یہ عام بات تھی جناب حزام کے لیے کہ کوئی بھی ان کے گھر آتا تھا تو یہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں, اتنے سخی تھے کہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو. غلاموں سے نوکروں سے کہہ دیتے تھے خدمت میں کوئی کمی نہ رکھنا, جو مانگے حاضر کرنا. 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آنے کا مقصد کیا ہے. آج کے اگر زمانے سے ملائیں تو کتنا برعکس نظر آئے گا. آج انسان تو چائے پلا کے گھرنے لگتا, یہ جائے گا کب. وہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو. غور کر رہے ہیں آپ, متوجہ رہیے گا. تو جناب حزام 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے, اتنے سخی تھے کہ آئے کیوں. تو جب عام لوگوں سے 3 دن تک نہیں پوچھتے تھے آئے کیوں, تو آج تو سردار ہی آ گیا. جناب عقیل سے پوچھا ہی نہیں انہوں نے کب کیوں آئے ہو. جناب عقیل نے خود ہی کہا حزام خاص مقصد کے تحت آیا. جی سرکار حکم کیجئے. آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا, آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. آواز دی آپ سردار ہیں, یقیناً آپ بہتر رشتہ لائے ہوں گے, جس سے چاہیں آپ میری بیٹی کا عقد کر دیں. آپ میرے بھی چونکہ سردار ہیں, میں آپ کی بات ٹال تو سکتا نہیں ہوں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ کس کا رشتہ آپ لے کے آئے ہیں, وہ کون ہے کہ آپ رشتہ لے کے آئے ہیں, وہ ہے کون کہ آپ رشتہ لے کے آئے ہیں, وہ کون ہے کہ آپ رشتہ لے کے آئے ہیں. جناب حزام کہتے ہیں جاننا چاہتے ہو, کہاں بتا دیجئے سردار کس کا رشتہ لے کے آئے. آواز دی تو حزام یہ بتاؤ کیا علی کو پہچانتے ہو. آواز دی سردار کیسی باتیں کر رہا ہے, ارے وہ اندھا ہی ہوگا جو علی کو نہ پہچانا. یا علی اللہم کہا تو میں اسی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. اب انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ بات بھی نہیں کر پاتا ہے, ہونٹ تھر تھرانے لگتے ہیں, زبان میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے, خوشی کے آنسو آنکھوں سے نمایاں, آنکھوں سے نمودار ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب بہت زیادہ. یہی حال جناب حزام کا کہ کہاں میں, کہاں کونین کے سردار کا رشتہ, کہاں میں, کہاں ید اللہ, وجہ اللہ, عین اللہ, ولی اللہ, حجت اللہ, اس کا رشتہ. خوش جناب حزام نے دیر نہیں کی. بھائی آپ کے یہاں بھی آپ کی بیٹیوں کے جب رشتے آتے تو آپ بھی کہتے ہیں بتاؤں گا, مشورہ کروں, سوچ لوں, سمجھ لوں, خاندان کی دیکھ بھال کر لوں, لڑکا کیسا ہے, گھر والے کیسے ہیں, خاندان والے کیسے ہیں, پوری معلومات کرتے ہیں نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. لڑکی دی جا رہی ہے, لڑکی دی جا رہی ہے. اب جیسا ہی علی کا نام حزام نے سنا کوئی بات نہیں کی, جیسا ہی کا علی کا رشتہ کا یہ بتاؤ بارات کب آنا ہے, کون سا دن ہے, تاریخ. جناب عقیل کہتے ہیں حزام ٹھیک ہے آپ بیٹی کے ولی ہیں, آپ جس سے چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں,
آپ کی بہت، آپ ظاہر ہے آپ کے سگنیچر بھی ہوں گے، آپ کے بھی سائن لیے جائیں گے، آپ ولی ہیں، باپ ہیں، آپ کا اختیار ہے کہ جس سے چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کریں، لیکن آپ اتنی جلدی نہ کیجئے۔ آوازی آقا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں میں کہہ رہا ہوں، میں عقیل کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیے اور ایک بار اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیجئے کہ وہ بھی راضی ہے اس رشتے کے لیے کہ نہیں، وہ بھی تیار ہے اس رشتے کے لیے کہ نہیں۔ آوازی آپ کہہ رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کے جناب حزام گھر کے اندر آئے، گھر کے اندر، اب میری طرف دیکھتے رہیے گا شاید میں سمجھا سکوں۔ گھر کے اندر حزام آئے، اب جب گھر کے اندر پہنچے تو یہ بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے، یہ بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے ادھر ہیں جناب حزام، پردے کے ادھر ماں اور بیٹی، پردے کے ادھر حزام، جو سمجھ گیا انشاءاللہ خاموش نہ رہے گا، پردے کے ادھر حزام، پردے کے ادھر ماں اور بیٹی ہے۔ ابھی حزام پردے کے ادھر پوچھنے کے لیے نہیں پہنچے تھے، ابھی ادھر ہی تھے، ادھر ماں اور بیٹی کہ حزام کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے، اماں میں نے رات کو خواب میں دیکھا میرے سر پہ تاج ہے، میرے گلے میں ہار ہے، میرے کانوں میں گوشوارے ہیں، میری آغوش میں ستارے ہیں۔ جیسا ہی یہ خواب حزام نے سنا، پردہ ہٹایا، سامنے آئے، آواز دی بیٹی مبارک ہو، خواب تیرا ہے، تعبیر میں لایا۔ اللہ علی خواب تیرا، تعبیر میں لے آیا۔ فوراً جناب ام البنین کہتی ہیں بابا کیا مطلب ہے؟ کہ علی کا رشتہ، علی کا رشتہ آیا، جو خواب دیکھا ہے اسی کی تعبیر، علی کا رشتہ منظور ہے۔ بیٹی نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر کے رضامندی کا اظہار کیا۔ جناب عباس کی نانی سے پوچھا گیا، نانی کا نام ہے سمامہ، مولا عباس کی نانی کا نام ہے سمامہ، نانا حزام، نانی سمامہ، غور کر رہے ہیں آپ، نانا حزام، نانی سمامہ۔ آپ راضی ہیں؟ کہ وہ بد نصیب ہی ہوگا جو ایسا رشتہ بھی منع کر دے۔ ایسا رشتہ ہر کسی کے گھر کہاں آتا ہے؟ علی کا رشتہ کون منع کر سکتا؟ میری بیٹی در زہرا پہ جا رہی ہے، کون منع کرے گا؟ رشتہ ہو گیا طے۔ اب میں نے سخاوت تو بتا دی جناب حزام کی کہ سخی اتنے تھے کہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو۔ شجاع کتنے تھے؟ بہادر کتنے تھے؟ تو روایت کہتی ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنے شجاع اور بہادر تھے مولا عباس کے نانا کہ اکثر میدانوں میں یہ تلوار لے ہی نہیں جاتے تھے۔ اب میں سب سے نہیں کہوں گا سب بولیں، قطعاً سب نہ بولیں، لیکن جو مولا عباس سے عقیدت رکھتا ہے تو مولا عباس کی خوشنودی کے لیے ان کے ننیحال کا ذکر سن کے خوش ہو جائے۔ متوجہ رہیے گا، مولا عباس کے نانا سخی اتنے تھے کہ 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے آئے کیوں ہو۔ شجاع کتنے تھے؟ شجاع اتنے تھے کہ یہ اکثر میدانوں میں تلوار لے ہی نہیں جاتے تھے۔ پھر ان کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہوتا تھا۔ نہیں پہنچے؟ آسان کر رہا ہوں۔ ہاں آگرہ بہت بڑا ہے، ذہن ہوگا کہیں۔ ہاں ابھی میں یہیں لا رہا ہوں، یہیں اور قریب کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، غور کرتے رہیے گا۔ شجاع تھے نا، تلوار نہیں لے جاتے تھے، اکثر میدانوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ، پورا نیزہ نہیں سلامت، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے جاتے تھے، ٹوٹا ہوا۔ اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے کیا کرتے تھے مولا عباس کے نانا؟
تو ہر شجاع کا ایک خاصہ ہوتا ہے نا, کوئی تلوار چلانے میں ماہر ہوتا ہے, کوئی نیزہ چلانے میں, کوئی تیر چلانے میں ہوتا ہے نا. تو مولا عباس کے نانا کا ایک خاصہ تھا, بہت سنیے گا. وہ خاصہ کیا تھا؟ کہ یہ ٹوٹا ہوا نیزہ میدان میں لاتے تھے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کا خاصہ تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے تیروں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے. ٹوٹے ہوئے نیزے سے تیروں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے. کیسے؟ بچوں کو سمجھا دوں کیسے. مثلا کسی دشمن نے تیر چلایا, ادھر نشانہ لیا کہ چہرے پر لگے, سینے پر لگے, جسم پر لگے, کہیں بھی لگے, نشانہ لیا اس نے. وہ تیر چلا آ رہا ہے میرے سامنے, غور کیجئے گا, وہ سامنے آ رہا, جسم کے کسی حصے پہ لگنے والا ہے وہ تیر. تو ان کا خاصہ یہ تھا کہ یہ ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھاتے تھے اور وہ جو تیر سامنے چلا آ رہا تھا اس پہ مارتے تھے. جو تیر ادھر آ رہا ہے وہ ادھر مڑ جاتا تھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ تیر ادھر مڑ جاتا تھا. کبھی تو اتنی تیز مارتے تھے کہ خود ہی کا تیر انہی کو جا کے لگتا تھا. دشمنوں ہی میں سے کوئی نہ کوئی مر جاتا تھا. غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ تو خاصہ یہ تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے تیروں کے رخ کو موڑ دیتے تھے. ٹوٹا ہوا کون؟ مولا عباس کے نانا. بات پہنچ رہی ہے نا؟ ٹوٹا ہوا نیزہ لائے, تیروں کے رخ کو موڑ دیا. یہ خاصہ تھا. ٹوٹا ہوا نیزہ نانا لے کے آتے تھے. اب ایک ذات دو منظر, سنیے گا, ایک ذات دو منظر. عروج بھائی, ایک ذات دو منظر. بھائی مولا عباس کے نانا, ان کا ہنر یہ ہے, خاصہ یہ کہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے آ رہے ہیں. اور مولا عباس کے بابا اور ددیحال کا خاصہ یہ کہ تلوار ان جیسی کسی کے پاس نہیں. اب ایک ذات دو منظر, ذات مولا عباس, دو منظر سامنے. ایک منظر ہے صفین کا, ایک منظر ہے کربلا کا. ایک صفین کا منظر, ایک کربلا کا منظر. ارے صفین میں مولا عباس کے ہاتھ میں تلوار نظر آئی, کربلا میں نہیں پہنچے ابھی. صفین میں تلوار, کربلا میں ٹوٹا ہوا نیزہ. نیزہ نہیں, ٹوٹا ہوا نیزہ. کربلا میں ٹوٹا نیزہ, صفین میں تلوار. ایک ذات دو منظر. ارے مولا عباس کو سمجھانا چاہتے ہیں, صفین میں آ کے سمجھایا سمجھو میرا ددیحال کیا ہے, کربلا میں آ کے بتایا سمجھو میرا ننیحال. یہ ننیحال و ددیحال سمجھایا جا رہا. اب آہستہ سے ایک جملہ کہوں, یہ مولا عباس کا ننیحال بیان ہو رہا ہے نا. ننیحال, ننیحال جس کے لیے کہا جاتا ہے نا, اکثر سنا ہوگا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. سنا ہے نا, یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. وہ ہماری قوم تو ہے. خطیب منبر سے اشارہ کرتا ہے, یہ سمجھ جاتے ہیں, یہی تو ہے نا قوم. اب اشارہ کر رہا ہوں. مولا عباس کا کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ ننیحال. ننیحال یہ ہم علی والے ہی تو ہیں صرف جو ڈنکے کی چوٹ پر مائک لگا کے علل اعلان ممبر سے جن کو مانتے ہیں ان کا ددیحال بھی بیان کرتے ہیں, ننیحال بھی بیان. اللہ اکبر. کوئی چاہے مجھ کو مارے, چاہے کوئی مارے گولی, چاہے کوئی مجھ کو مارے, چاہے کوئی مجھ کو مارے گولی. اس علی کے ناروں سے سب سے سب میری نعرہ. غور فرمایا آپ نے؟ ہم ہی تو ننیحال و ددیحال بیان کرتے ہیں. اگر شیعت کا کسی میں اتنے ہی مقابلے کرنے کا شوق ہے تو آئے سامنے کرسی لگائے, میں ادھر سے ننیحال ددیحال بیان کروں, وہ ادھر سے بیان کرے. ارے ننیحال تو پھر بھی تھوڑا بہت بیان کر دے گا, ددیحال کہاں سے ڈھونڈے گا؟ غور کر رہے آپ؟ یہ ہم ہیں علی والے جو ننیحال بھی بیان کرتے ہیں علل اعلان, مائک لگا کے سب سنیں.
इसलिए कि छुपा के तो गुनाह होते हैं, ये तो डंके की चोट पे किया जा रहा है क्योंकि इबादत है। गौर कर रहे हैं आप, मुतवज्जे रहिएगा। तो ननिहाल भी बयान किया, ददियाल, सिफीन में बताया, देखो ददियाल क्या है, करबला में बताया ननिहाल। अब मौला अब्बास का एक लक़ब है, बहुत सारे अलकाब आपने भी सुने, एक लक़ब है मौला अब्बास का सबेउल कंतरा। क्या लक़ब है? सबेउल कंतरा। क्या मतलब होता है इसका? पुल की हिफाजत करने वाला। कुछ लुत्फ भी आ रहा है आपको? आपका वक्त ज़ाय तो नहीं कर रहा हूं? हाँ, फजाइल सुन के कुछ इश्क बढ़ रहा है ना? हाँ, तो फिर यही मकसद है, गौर कीजिएगा। सबेउल कंतरा, पुल की हिफाजत करने वाला, पुल की हिफाजत करने। सबेउल कंतरा मतलब पुल की। यह खिताब कब मिला जानते हैं? तो मौला अली खाली मौला अब्बास को जंग सिफीन में नहीं लाए थे, जंग नहरवान में भी लाए थे। जब जंग नहरवान में मौला अब्बास पहुंचे हैं, सुनिएगा, जब जंग नहरवान में पहुंचे तो उस जंग के मैदान में एक पुल था। उस पुल का मैदान में होना बहुत अहमियत रखता था। कैसे? ऐसे कि वही एक रास्ता था मैदान में आने जाने का। अंदर आ चुके हैं लोग, अब अगर पुल पे दुश्मनों का कब्जा हो गया तो उन्हें ज़रूरत पड़ी तो और लश्कर मंगा लेंगे, बुला लेंगे। भागने की ज़रूरत पड़ी तो अजदाद की सीरत पर अमल करेंगे। तो ये पुल कब्जे में होना ज़रूरी। जैसे नबी ने कहा था कि देखो कुछ हो जाए पहाड़ियाँ ना छोड़ना, वहाँ पहाड़ियों की शान थी, यहाँ पुल की अजमत है। हाँ, क्यों? का इसलिए कि अगर पुल दुश्मनों के कब्जे में चला गया तो दुश्मन का कब्जा होगा। जब रास्ता ही उनके हाथ में तो वो जिसे चाहें बुला लेंगे, और अगर भागने की जरूरत पड़ी तो माहिर हैं, फिर तो है ना, माहिर हैं। अब समझे कि जब भागने की बात आती है तो कभी आपने देखा जब रेस होती है भागने की, दौड़ने की, तो उसमें जो काउंटिंग होती है तो कहाँ तक होती है? कहा जाता है 1 2 3 भागो। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। कर रहे हैं मुतवज्जे है ना आप? ये देखिए कुछ बातें बच्चों के लिए भी है ना साथ में। अल्लाह, हाँ, इसलिए कि ये ऐसा कॉलेज है कि यहाँ बच्चे, बुजुर्ग, जवान, बूढ़े सभी साथ में रहते हैं ना, तो कुछ बातें बच्चों के लिए भी साथ साथ होती रहेंगी ताकि ये भी हमारी तरफ मुतवज्जे रहें। हाँ, तो ये बातें बच्चों के लिए भी साथ साथ है, गौर करते रहिएगा। तो भागने ना पाए इसलिए, और लश्कर और आने ना पाए इसलिए ये पुल का इस्लामी हाथों में होना ज़रूरी था कि इस्लाम के हाथों में, इस्लामी लश्कर के कब्जे में ये पुल रहे। तो इस पुल की हिफाजत के लिए मौला अली ने किसी और को नहीं चुना, अपने लाल अब्बास को चुना, अपने लाल अब्बास को चुना। आवाज दी, मेरे लाल इस पुल की हिफाजत तुम करना, कोई भी मेरा दुश्मन उधर से इधर ना आने पाए। अब थोड़ा फिर जागिएगा, कोई भी मेरा दुश्मन उधर से इधर ना आने पाए, पुल की हिफाजत तुम करना। अपने लाल अब्बास को चुना, लीजिए, चुन लिया। मौला अब्बास पुल की हिफाजत करने लगे, लक़ब दिया सबेउल कंतरा, पुल की हिफाजत करने वाला। अब इधर हो गई जंग शुरू, जंग शुरू हुई, चंद लम्हे जंग हुई, ऐलान हुआ कि एक लम्हे के लिए जंग को रोका जाएगा। जैसा ही जंग रुकी एक लम्हे के लिए, एक शख्स दौड़ा हुआ आया और आन के कहता, या अली, पुल पर कब्जा हो गया, दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। अब देखता हूं आप कैसे सुनते हैं मौला अब्बास की शान। आवाज दी, या अली, पुल पर कब्जा हो गया, दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। अली ने बात को सुना लेकिन कोई तवज्जो ना की। भाई जो पहुंच गया है वो तो ताईद करे। अली ने सुना, कोई तवज्जो नहीं की। उसने फिर कहा, या अली, पुल पर कब्जा हो गया, सुना, कोई तवज्जो नहीं। फिर कहा, या अली, कब्जा, सुना, कोई तवज्जो नहीं। जब उसने 3 मरतबा कहा और अली ने कोई तवज्जो ना की, तो एक मरतबा वो कहता, या अली, जंग के मैदान में
छोटी छोटी खबरों की बड़ी अहमियत होती है, और मैं इतनी बड़ी खबर लाया हूं और आप कोई तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। आवाज दी, तेरी खबर गलत है, पुल पर कब्जा नहीं हो सकता। का क्यों? का हिफाजत के लिए मेरा अब्बास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनिएगा, बस आखिरी मरहला है, चंद लम्हे आपके और ले रहा हूं, रफ्ते मसाइब होंगे, गुफ्तगू तमाम, गौर कीजिएगा। आवाज दी, पुल की हिफाजत के लिए मेरा शेर अब्बास, पुल पर कब्जा नहीं हो सकता। जुमले की कदर करना आपका काम, पढ़ना हमारा काम है। तो एक मर्तबा वो कहता है, या अली, मैंने अपनी आंखों से देखा, खबर लाने वाला वो कहता है, या अली, मैंने आंखों से देखा कि एक बहुत बड़ा लश्कर पुल की तरफ आ रहा था। अब तो कब्जा हो गया होगा। एक बहुत बड़ा लश्कर पुल की तरफ आ रहा था, अब तो कब्जा हो गया होगा। अली ने आवाज दी, अरे तूने सिर्फ लश्कर को आते हुए देखा है, जाते हुए ना। अब जाके देख, अब जाके देख, और जाके जब देखेगा तो जितने आए थे उनमें से भागने में सिर्फ 10 ही कामयाब हो पाए, बाकी सब मारे गए। अब जो उसने आके देखा तो क्या देखता है कि जो अली ने कहा था वही सच है कि 10 खड़े हैं, बाकी तो सब पड़े हैं। यही तो है ना कि आपको सोने भी ना दिया जाए और बात भी पहुंचाई जाए। 10 खड़े हैं, बाकी तो सब पड़े हैं, बात हो गई खत्म। अब एक पुल और याद दिला दूं, ये पुल है जंगे नहरवान का, एक पुल है वहां, वो है पुल सिरात। ये भी पुल, वो भी पुल, ये भी पुल, वो भी पुल, ये यहां का पुल, वो वहां का पुल। पुल 2 है मगर मकसद एक ही है, पुल 2 है मगर मकसद एक ही है। चाहे ये जंगे नहरवान का पुल हो, चाहे पुल सिरात, पुल 2 है, मकसद एक ही है। और वो मकसद ये है कि कोई भी दुश्मन अली उधर से इधर ना आने पाए। गौर कर रहे हैं, पुल 2 है मकसद। तो आप समझे, अली की दुआ है, बात खत्म हो रही। अली की, अली की तमन्ना का नाम है अब्बास। अब्बास की शजाअत को कौन समझेगा, दिलेरी को कौन समझेगा, बहादुरी को कौन समझेगा। मैं एक और सुना रहा हूं, अभी मसालिएगा, यहीं से गायब होंगे। एक जुमला, अपने मछलियों को जगा के नौजवान भाई, फजाइल जुमला, रब्ते मसाइल मशहूर है ना। मोहलत की बात आई में, मोहलत की, तो इमाम ने कहा कि भाई मोहलत की बात कुछ का साथ से, ये अपनी जबान से नहीं, लेने की बात। शुजा मोहलत लेते नहीं है, देते हैं। तो हो सकता है किसी के जहन में सवाल उठ रहा हो कि चलिए मोहलत देने ही की बात सही, तो क्यों दी? तो इसलिए मोहलत दी कि अभी एक इधर का उधर है, अभी हो आया नहीं है, तो उसका इंतजार है। और कर रहे हैं आप मोहलत की बात। आधी रात गुजर चुकी है, सुनिएगा मेरे नौजवान भाइयों बुजुर्गों की खास दुआएं। आधी रात गुजर चुकी है, कह जाओ मेरे शेर बात कर लो। चले, रवायत कहती आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीबो ज़ुहैर। 3 अफराद बस, आगे आगे अली का शेर, पीछे पीछे हबीबो ज़ुहैर। 3 लोग चले। कितना का मुकाबला है? उधर कितने हैं? 9 लाख। 9 लाख उधर, इधर 3 अफराद चले। अली का शेर, हबीबो ज़ुहैर आए, खड़े हुए। पिसरे साद लश्कर का सरदार है तो बीच लश्कर में बैठा है। बीच लश्कर में मौला गाजी की हुकूमत का अंदाजा लगाएं। अगर ये माइक हटा दें तो शायद मेरी आवाज वहां तक ना पहुंचे, मुश्किल हो जाएगा। अब गाजी अब्बास की हुकूमत का अंदाजा लगाएं। पिसरे साद बीच लश्कर में बैठा हुआ है। अगर 9 लाख का बीच निकालें तो कम से कम 4.5 लाख होगा।
ایسا ہی ہے نا, 9 لاکھ کا بیچ یہی نکلے گا نا. اب مولا عباس رہوار پہ ہیں, آواز دیتے, آدھی رات گزر چکی, رہوار پر بیٹھے بیٹھے علی کا شعر کہتا, کہاں ہے پسر سعد. ہوا نے امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے اس آواز کو پسر سعد کے کانوں تک پہنچا دیا. لرزنے لگا, کانپنے لگا, تھرانے لگا. آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے. کہاں کہ کون ہے؟ علی کا شعر. کسے بلا رہا؟ سنا نہیں, نام لے کے پکارا ہے. تمہیں کو بلا رہا ہے. کہ نہ جاؤں تو قسم مارے جائیں گے. کہ تو جانا پڑے گا. کہ بالکل جانا پڑے گا, اور جو کہے ماننا بھی پڑے گا. اللہ اکبر. کہ تو چلو میرے ساتھ, میری حفاظت کے لیے. سپاہیوں کو لیا, جانا پڑے گا, اور جو کہے ماننا بھی پڑے گا. اللہ اکبر. کہ تو چلو میرے ساتھ, میری حفاظت کے لیے. سپاہیوں کو لیا. آنے کے بعد پورا منظر چھوڑ رہا ہوں, پھر کبھی آیا, مولا غازی کے سامنے کھڑا ہوا. جی کہ کچھ مہلت کی بات. پوری بات مولا عباس کہہ بھی نہیں پائے تھے, کچھ مہلت کی بات. کا جی جی منظور ہے, جی جی منظور ہے. کہ اس کے علاوہ تیرے پاس راستہ ہی کون سا تھا؟ کیونکہ اس وقت میرے آقا نے پوری اجازت دے کے مجھے بھیجا تھا, تیرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں. جی جی بات ہو گئی. اب وہ جملہ سنے, بات ختم. جب بات ہو گئی مہلت کی, واپس چلے تو پھر وہی منظر. آگے آگے علی کا شعر, پیچھے پیچھے حبیب و زہیر. آدھی, یہ ذہن میں رکھیے گا, آدھی رات گزر چکی ہے. یہ آدھی رات گزرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے, غور کیجئے گا. آگے آگے علی کا شعر, پیچھے پیچھے حبیب و زہیر. حبیب نے زہیر کو دیکھا, زہیر نے حبیب کو دیکھا, دونوں نے پشت مولا عباس کو دیکھا, اور اس کے بعد قصیدہ شروع کیا آپس میں دونوں نے. آواز دی, ادھر دیکھو, یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے, علی کی تلوار کا وارث ہے, علی کی قوت کا وارث ہے, علی کی ہمت کا وارث ہے, علی کی جرأت کا وارث ہے, علی کی دلیری کا وارث ہے, علی کی شجاعت کا وارث ہے, علی کی ہمت کا وارث ہے. جیسے ہی یہ قصیدہ پڑھا حبیب و زہیر نے, یہ آواز مولا عباس کے کانوں تک پہنچی. مولا عباس نے ایک مرتبہ رہوار روکا, حبیب و زہیر کو دیکھا. اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا, بس مجلس ختم ہو رہی ہے. مولا عباس نے رہوار روکا, حبیب و زہیر کو دیکھا, اور آواز دی, ہے حبیب و زہیر, تم ہماری شجاعت کے قصیدے پڑھ کے ہمیں جوش دلا رہے ہو. اے حبیب و زہیر, یہ آدھی رات گزر چکی ہے, اگر اسی وقت تم میرے آقا سے مجھے لڑنے کی اجازت دلا دو تو صبح کی اذان کا وقت نہ ہونے پائے گا کہ کوفے میں بیٹھے ہوئے ابن زیاد کے دربار پا اور شام میں بیٹھے ہوئے یزید کے دربار پا اگر حسین کے نام کا پرچم نہ لہرا دو تو عباس نہ کہنا. ایسے شجاع کا نام ہے عباس, ایسے دلیر کا نام ہے عباس. تو جب ایسا شجاع ہے تو کس میں ہمت تھی کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے؟ کس میں ہمت تھی کہ زینب و کلثوم کی چادروں کو چھینے؟ کس میں ہمت تھی کہ سکینہ کے گوشواروں کی طرف دیکھے؟ کس میں ہمت تھی کہ حسین کی طرف نظریں اٹھائے؟ یہ کیوں ہوا؟ تو میرے نوجوان بھائیوں, ان تمام کیوں کا جواب بس ایک ہی ہے, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ مصلحت خدا تھی, مصلحت خدا تھی. یہ اہل بیت جانے اور اللہ جانے. ورنہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی زینب کی طرف نظریں اٹھائے؟ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سب غیرت دار لوگ ہیں, سب غیرت دار لوگ ہیں. آپ بھرے بازار سے اگر اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کا نام لینے کے بجائے آپ کے گھر کی کسی خاتون کا نام لے لیا تو فوراً آپ آستینے چڑھا لیتے ہیں. دیکھ نہیں رہے ہو بھرا بازار ہے, مجھے بھی تو بلا سکتے تھے, میرے گھر کی خواتین کا نام کیوں لے رہے ہو؟ آپ اتنے غیرت دار ہیں, آپ برداشت نہیں کریں گے. سوچئے سید سجاد پر کیا گزری ہوگی جب بھرے بازاروں میں کہا جا رہا تھا یہ علی کی بیٹی زینب.
رونے میں کوتاہی نہ کرنا، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ ہاں ابھی علم کی زیارت کریں گے نا آپ، 3 سے 4 منٹ کے اندر بات تمام ہو رہی۔ علم کی زیارت آپ کریں گے نا تو غور سے دیکھیے گا تو علم خالی کبھی نہیں آتا ہے، علم کبھی خالی نہیں آتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے تو علم کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی ہوتا ہے۔ علم منسوب ہے مولا عباس سے، مشکیزہ بی بی سکینہ سے۔ جب آپ علم اور مشک کو ایک ساتھ دیکھیے گا تو آنکھوں کو بند کیجیے گا تو ایسا لگتا ہے، تصورات کی دنیا میں جا کے ایسا لگتا ہے کہ یہ علم اور مشکیزہ نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی بھتیجی چچا کے گلے میں باہیں ڈالے، آواز دے رہی چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم الی الزہرا، تڑپ کے رونا۔ مولا آپ کے چاہنے والے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، آپ کو روتا ہوا دیکھ کے یہ شہزادی سکینہ یہی تو کہتی، پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے کہ میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا، میرا بھیا اصغر نہ مارا جاتا، میرے گوشوارے نہ چھنتے۔ جزاک اللہ۔ سننا، قافلہ اسیر، میں نے سب چھوڑ دیا، قافلہ اسیر ہو گیا، قید خانے میں قافلہ پہنچ گیا، قافلہ قید خانے میں پہنچ گیا، قید ستم ہے، اہل حرم ہے، قید میں قافلہ۔ قید خانے کا جو دروازہ تھا اس میں ایک چھوٹی سی جالی تھی جس میں ایک پردہ تھا، جس کے باہر کا پورا نظارہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا تھا، ایک چھوٹا سا روشن دان۔ اب سنیں گے، جن کے سامنے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کلیجے سنبھال لیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تو کلیجے سنبھال کے سنیں۔ قید خانے کے اندر بی بی سکینہ 4 برس کی بچی، بی بی سکینہ 4 برس کی بچی قید خانے کے اندر۔ قید خانے کے دروازے کے باہر شام کی کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کے کھیلنے لگی۔ بچیوں کی آواز بی بی سکینہ کے کانوں تک پہنچی، بی بی دروازے کے قریب آ گئیں۔ اب بی بی نے دیکھا، ان بچیوں نے بی بی سکینہ کو دیکھا، وہ بچیاں دوڑ کے آ گئی کہ کوئی ہماری ہم عمر بچی ہے۔ بچیاں دوڑ کے آ کے کہنے لگی سکینہ سے، اے بی بی یہاں تو مجرم آتے ہیں، آپ نے کیا جرم کیا؟ بی بی آپ کیوں آئی ہے؟ کرنا پوچھو۔ آواز دی، بی بی تو میرے کچھ سوال ہے، آپ جواب دیں گی؟ پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ بچیوں نے کہا، بی بی آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، جوان بھائی؟ آواز دی، میرا 18 برس کا بھائی تھا۔ کہ بی بی نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ سینے پر نیزہ مار دیا گیا۔ بی بی آپ کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ میرا ایک 6 مہینے کا بھیا تھا، بی بی نظر نہیں آتا، گلے پر تیر مار دیا گیا۔ اب بچیاں دوڑ کے گھروں میں جاتی تھی، اماں جو قید خانے میں بچی ہے اس کا جوان بھائی مار دیا گیا، اماں جو قید خانے میں بچی ہے اس کا 6 مہینے کا بھیا مار دیا گیا۔ سننا عزادار، شام کے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہونے لگی اہل بیت کی۔ اب بچیاں روزانہ اسی اپنے وقت معینہ پر دروازے پہ آ جاتی تھی، ادھر سے سکینہ ادھر سے بچیاں۔ اب بچیاں پھر سوال کرتی ہیں، بی بی آپ کا کوئی چچا نہیں ہے؟ میرا چچا بھی تھا، نظر نہیں آتا ہے۔ آواز دی، بازو قلم ہو گئے۔ بچیاں کہتی ہے، بی بی آپ کا بابا آپ سے محبت نہیں کرتا ہے؟
आवाज ये क्यों कह रही हो? कहा मुझे देखो मेरा बाबा चाहता है, उसी ने तो मेरे सर पे चादर डाली है, उसी ने तो मुझे बालियां पिनाई है। सकीना ने करबला का रुख किया, बाबा फरियाद। जैसे ही बच्चियों ने देखा आवाज बीबी कोई गलती हो गई, कहा नहीं नहीं, अरे मेरा बाबा भी बहुत चाहता था, उसने भी सर पर चादर डाली थी, कानों में बालियां पिनाई थी, लेकिन इधर बाबा के गले पर खंजर चला, चादर छिन गई, बालियां छीन ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुनना आजाद, 2-3 जुमले खत्म हुई गुफ्तगू। तड़प के रोना, तड़प के रोना, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशे पर रोती। कोताही शर्माना नहीं, कोताही ना किया करो। हाँ, यहां दिन रात रोए, कोई नहीं कहेगा या दिन में रो या रात में रो। लीजिए, अपने हस्बे दस्तूर ये बच्चियां रोज आती रही, मसाइब सुन के जाके अपने घरों में अपने घर वालों को सुनाती रही। एक दिन ऐसा आया कि सकीना बच्चियों से बातें करके अपने भाई सज्जाद के पास आई। भैया भैया, सकीना ने आपसे आज तक कुछ नहीं कहा, आज सकीना आपके पास एक सवाल और एक वसीयत लेके आई। बहन बयान करो। भैया ये बताइए, क्या प्यास के कुछ मरहले होते हैं जो इंसान को प्यास लगती है? कहा हाँ बहन। कहा भैया तो बयान करो। आवाज दी बहन, जब इंसान को प्यास लगना शुरू होती है तो सबसे पहले होंठ सूखते हैं। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो गला सूखता है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो जबान लुकनत करने लगती है। कहा फिर? कहा जब प्यास और आगे बढ़ती है तो दिल मुरझाने लगता है। कहा फिर? कहा बहन, प्यास का आखिरी मरहला ये होता है जिसके बाद इंसान बचता नहीं है, मर जाता है। वो प्यास का आखिरी मरहला ये होता है कि इंसान की हड्डियां चटकने की आवाज़ आती है। सकीना तड़प के कहती है, भैया अब तो सकीना की प्यास का यही आलम है। भैया अब वसीयत ये है कि मेरे मरने के बाद मुझे नम जमीन पर दफन करना, शायद मरने के बाद कुछ राहत मिले। सुनना, बस 2 जुमले, खत्म हो गई बात। मैं सब छोड़ रहा हूं, मैंने सब छोड़ दिया। 2 जुमले सुन ले, खत्म हो गई। इसी रात को बाबा को खाम में देखा और बीबी सकीना इस दुनिया से रुखसत हुई, सिपुर्दे खाक कर दिया गया। अब लीजिए, दूसरा दिन जब आया तक बीबी शहजादी को सिपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बाद बच्चियां तो अपने दस्तूर के मुताबिक आ गईं दरवाजे पर, अब इंतजार कर रही हैं, लेकिन सकीना नहीं आई। शाम की बच्चियां इंतजार कर रही हैं, मगर हुसैन की बच्ची ना आई। तो जब काफी देर गुजरी तो उन बच्चियों ने कैद खाने में झांक के देखा कि कोई लोहे में जकड़ा बैठा। बच्चियों ने कहा, ए भाई, वो जो बच्ची मुझे रोज मसाइब सुनाती थी उससे कहना सुनने वाली आ गई। बच्चियां आ गई हैं। सैयद सज्जाद ने हथकड़ियां संभाली, दरवाजे के करीब आए और बड़ा हसास जुमला कहा, ए शाम की बच्चियों, अब मेरी बच्ची का कभी इंतजार न करना, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गई है, हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अब ये जुमला शायद सब ना समझे, ये जुमला सब ना समझे, लेकिन जिनके सामने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं ना, वो इस जुमले को जरूर समझेंगे कि बच्चे और बच्चियों की कुछ जिदें होती हैं ना, कुछ जिदें होती हैं। बच्चे और बच्चियां जिदें करते हैं ना बच्चे, तो वो कैसे करते हैं, ये जो जो बाप बन चुके हैं ना, वो इसको समझेंगे, वो इसको समझेंगे। अब जुमला सुनना ज़्यादा, जैसे इन शाम की बच्चियों ने सुना कि सकीना मर गई कैद खाने में, सकीना ना रही कैद खाने में, तो ये बच्चियां दौड़ी हुई घरों में अपने अपने आई और अपने अपने अम्माओं के सामने अपने को गिराया और तड़प के कहने लगी, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा मुझे सकीना चाहिए है, अम्मा मुझे सकीना से बातें करना है, अम्मा सकीना की बातों में बड़ा दर्द था, अम्मा मुझे कुछ और बातें करना है, सकीना से एक बार मिलवा दो अम्मा, अम्मा।
अजीज और तारीख कहती है कि शाम के घरों से रोने की आवाजें आने लगी, शाम के घरों से रोने की आवाजें। यही वजह है कि जब रिहाई मिली है, जब रिहाई मिली, खत्म हो गई बात, जब रिहाई मिली है और बीबियां अमारी में बैठ चुकी हैं, तो रबाब जब अमारी में बैठी हैं तो देखा वो शाम की औरतें रुखसत करने के लिए आई है, तो बीबी रबाब ने अमारी के पर्दे को हटा के उन शाम की औरतों से एक ही जुमला कहा था, ए शाम की औरतों, जब तुम्हें अपने अपने कामों से फुर्सत मिल जाए तो रात के किसी हिस्से में कैद खाने चली जाना, मेरी बच्ची की लहद पर एक चराग जला देना, मेरी बच्ची अकेली है, कहीं डर ना जाए, ए शाम की औरतों, मेरी सकीना तुम्हारे हवा, सकीना।